السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے امام شافعی سے متعلق، جو اہل سنت کے 4 مشہور اماموں میں سے ایک امام ہیں، جن کے بارے میں اس طرح کے الفاظوں کا استعمال کیا گیا کہ وہ شیعہ ہیں، کیونکہ ناسبیت اس وقت عروج پر تھی اور امام شافعی کی محبت اہل بیت سے جگ ظاہر تھی۔ تو یحییٰ ابن معین نے ان کو شیعہ کہا کہ یہ شیعہ ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ائمہ اہل سنت یا ائمہ مسلمین میں سے ایک اتنے بڑے امام کے بارے میں یہ کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی ایک کتاب دیکھی ہے جس میں انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب سے دلیل پکڑی ہے باغیوں کے خلاف جنگ کرنے سے متعلق۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تعجب ہے، اگر امام شافعی حضرت علی ابن ابی طالب سے یہ دلیل نہیں پکڑیں گے تو پھر کس سے پکڑیں گے؟ کیونکہ یہ دلیل نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، نہ ہی دیگر خلیفہ سے۔ تو یہ دلیل تو مولا علی علیہ السلام سے ہی پکڑی جائے گی، نہ کہ کسی اور سے۔ تو یہ سن کر یحییٰ ابن معین شرمندہ ہو گئے۔ اب میں آپ کو اس شعر کی طرف لے جاتا ہوں جس سے پریشان ہونے کے بعد، اس طرح کے فتوے ان کے اوپر لگتے رہے امام شافعی کے اوپر، اس سے پریشان ہونے کے بعد انہوں نے دیوان شافعی میں ایک شعر لکھا جو کہ تواتر کے ساتھ درج ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں، اگر آل محمد سے یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھنے کا نام بالفرض رافضیت ہی ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رافضی کہو گے تم، تو تمام جن اور انس میری اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ یعنی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت رکھنے کا نام رافضیت ہے تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ پھر میں رافضی ہوں۔ اگر اس کی یہی ڈیفینیشن ہے تو پھر میں رافضی ہوں۔ تو یہ آج کل یہ ناسبی جو کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، تو وہ اسی طرز پر یہ کام کر رہے ہیں جیسے کہ امام شافعی کے خلاف ہوا تھا۔ تو اتنے بڑے امام کو اپنے آپ کو رافضی ڈکلیئر کرنا پڑا، چونکہ وہ اہل بیت سے محبت کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، الزام ان پر کچھ بھی لگا دیا جائے تو وہ ہر الزام کے لیے تیار تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔